دوسرا اہتمام یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، کثرت سے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کا بھی اہتمام کریں اور دیگر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ بتائی جاتی ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں شب برات کے موقع پر خصوصاً، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شائن شان پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کون ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے صحت مانگنے والا، میں اسے صحت عطا کروں، کون ہے کسی کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تمام باتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ تین باتوں پر غور کریں، یاد رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر دعا رد ہونا ہے تو ہم حرام سے نہیں بچنا ہے، قبول کرنا ہے ہماری دعا، اللہ کی یہاں قبول کروانا ہے تو ہم حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ تین وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے نہیں بچنے کی وجہ سے، نمبر ایک حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں، حرام سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر کہ کوئی بھائی ہمارے بازو بیٹھا رہتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور دعا ختم کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ آپ نے دعا کیا کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا، ابھی دعا کیا، ابھی دعا سے فارغ ہو کے ہاتھ پھیلائے چہرے پر، اس سے پوچھیں کہ آپ نے دعا کیا کیا، آپ نے کیا کی دعا، اللہ سے کیا مانگا، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا مانگا، وہ یہ خود بھول جاتا ہے، اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں اور ہمارا خیال کسی غیر اللہ کی طرف ہو تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی۔ نمبر ایک تو ہے چاند کو دیکھنے کا اہتمام، دوسرا اہتمام یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، کثرت سے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کا بھی اہتمام کریں اور دیگر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ دعا ہی اصل چیز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں دعاؤں کی بھی کثرت کی جائے اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ کرنا ہے نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ شب برات الحمدللہ ہم لوگ بڑے اہتمام سے مناتے ہیں۔ شب برات میں توبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، شب برات میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے۔ شب برات اس کے 4 نام ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں۔
شب برات بھی ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ الرحمت بھی ہے اور لیلۃ الصدق بھی ہے، وغیرہ نام ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی برکت ہے ماہ شعبان کی، اور نصف شعبان 15ویں رات کی جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یوں سمجھیے کہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے رات آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سارے سال میں ہونے والے تمام احوال کو لکھتے ہیں، کس کے لیے خوشی ہے، کس کے لیے غمی ہے، کس کی زندگی میں کیا رزق ہے اور کس کے لیے موت ہے اور کس حالت میں موت ہے۔ یہ تمام باتیں اسی دن لکھی جاتی ہیں شب برات کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے تھے کہ میں شعبان میں روزہ رکھوں اور اللہ تعالیٰ فیصلہ جب کریں گے میرے بارے میں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو نصف شعبان شب برات کے موقع پر کرنے کے کام عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رات پہ قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اتنا کام ہوتا ہے۔ رات کا قیام یعنی اللہ کے سامنے عبادت کرنا، اوابین پڑھنا بعد نماز مغرب اور بعد نماز عشاء، سنت نوافل پڑھنا، وتر سے فارغ ہونا اور دیگر نمازوں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، توبہ کرنا۔ اب بزرگان دین کا یہی کہنا ہے کہ ان کاموں کے ساتھ یہ بھی تجویز بتائی جاتی ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں شب برات کے موقع پر خصوصاً، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شاہ نشان پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ کون ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ کون ہے صحت مانگنے والا، میں اسے صحت عطا کروں گا۔ کون ہے جو بے اولاد ہے، اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کروں گا۔ کون ہے جو بے مکان ہے، مکان مانگے میں اسے مکان عطا کروں گا۔ اللہ کی جانب سے ندا دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو عطا کرتے، خوب عطا کرتے ہیں شب برات کے موقع پر۔ ایک تو ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا اہتمام ضرور کریں اور ان شرطوں پر بھی توجہ کریں، غور کریں جن شرطوں سے دعا قبول کی جاتی ہے اور جن شرطوں سے دعا مردود کر دی جاتی ہے، دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں لیکن قبول کسی کی کر لیتے ہیں اور کسی کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تمام باتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ 3 باتوں پر غور کریں، یاد رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر دعا رد ہونا ہے تو ہم حرام سے نہیں بچنا ہے، قبول کرنا ہے ہماری دعا، اللہ کی یہاں قبول کروانا ہے تو ہم حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے نہیں بچنے کی وجہ سے، نمبر 1 حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ حرام سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جہاں تک ہو سکے برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، اپنے اہل خانہ میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو اس کام میں لگے رہنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف
وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ۔ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ نمبر 2 ذرا بتائیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ نمبر 3 یہ ہے توجہ سے دعا کرنا، پوری توجہ ہونا چاہیے دعا میں۔ اب ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھائی ہمارے بازو بیٹھا رہتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور دعا ختم کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ آپ نے دعا کیا کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا، ابھی دعا کیا، ابھی دعا سے فارغ ہو کے ہاتھ پھیر رہا ہے چہرے پر، اس سے پوچھیں کہ آپ نے دعا کیا کیا، آپ نے کیا کی دعا، اللہ سے کیا مانگا، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا مانگا، وہی خود بھول جاتا ہے، اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں اور ہمارا خیال کسی غیر اللہ کی طرف ہو تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم دعا کی طرف، جب اللہ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی، ہماری نظریں کسی اور جگہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ کے الگ حرکتیں ہوتی ہیں، ہماری گردن کے الگ حرکتیں ہوتی ہیں، اور دعا بھی کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کے آداب کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آپ بتائیں۔ اس لیے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آداب میں سے یہی ہے توجہ ہو، دوسری بات یہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، تیسری بات یہ ہے کہ ہم رو رو کر توبہ کریں، رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ اگر رونا ہمیں نہیں آتا تو کم از کم رونے کا چہرہ تو بنائیں، رونے کی نقل تو کریں، اللہ کو رحم پھر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، ہم روتے نہیں، رونے کی شکل اور نقل کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے اللہ کے کریمی کا، اللہ کے رحیمی کا۔ یہ تمام باتوں کا مجموعہ ہے، یہ 3 باتیں، ایک تو حرام سے بچنا، دوسرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، تیسرا توجہ سے دعا کرنا۔ ان 3 باتوں کا اگر خیال رکھا جائے تو شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اگر ان 3 باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو ہم شب برات میں بھی پہنچ جائیں گے، دعا بھی کریں گے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے۔ دعا کی رد ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے حرام۔ انسان حرام کی تمیز نہیں کرتا،